جب مجلس شبیر میں آنا پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكسوة اليماني فغطيني به فأتيته بالكسوة اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت الأصوات وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء اللهم صل على فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا صوت وإذا بالولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكسوة فدني الحسين نحو الكسوة وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكسوة اللهم صل على محمد فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكسوة فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء اللهم صل فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذا برسول الله وترفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمهم ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيتي هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. اللهم صل على. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وخزى الله حاجته. فقال علي والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت الخديم الإحسان وبحق أئمة تسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. سلوات نہ مارو نہ مارو نہ مارو مجھے نہ مارو نہ مارو نہ مارو مجھے میں سکینہ میں یتیمہ ہوں میں سکینہ میں یتیمہ ہوں میں بابا کی راج دلہاری اپنے چچا کو جاں سے پیاری میں پردیسی میں دکھیاری دیکھ رہے ہو وہ آہو زاری مر گئے وارث اب تنہا ہوں میں سکینہ پانی مانگوں تو مت دینا سیکھ لیا ہے پیاسی رہنا گھٹ کر جینا گھٹ کر مرنا لیکن یہ کیسا ہے قرینہ ایک لفظ میں لاشا ہوں میں سکینہ میں یتیمہ ہوں خون روا کانوں سے ہمارے تم نے تماچے کتنے ہیں مارے کاش ہموں جو ہوتے پیارے سو گئے وہ تو نہر کنارے پھر بھی دیکھو زندہ ہوں میں سکینہ میں یتیمہ چھن گیا مجھ سے باپ کا سینہ بھول چکی ہوں راتوں کو سونا درد کا تکیا غم کا بچھونا پیاس لگے تو آنسو پینا ایک دیا جلتا بجھتا ہوں میں سکینہ
صلوات. کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں، پابند نہ ہو آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ، زندہ در زندہ، جس کے لیے قضا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ بنا تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے. بھائی اور پھوپھی سے، بھائی اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. زندانوں سے آتی ہے آواز سسکنے کی، زندانوں سے آتی ہے آواز سسکنے کی. جیسے کہ سکینہ کو، جیسے کہ سکینہ کو ہر زندہ رو رہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. چھینو نہ میرے گوہر اس طرح ستمگارو، چھینو نہ میرے گوہر اس طرح ستمگارو. آ جاؤ میرے امو، آ جاؤ میرے امو، آ جاؤ کہاں ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. زندان میں نجفی یاد آئے سکینہ کی، زندان میں نجفی یاد آئے سکینہ کی. دل رو رو کہتا ہے، دل رو رو کہتا ہے کہ اب نہ اجالا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو.
فاتحہ۔ اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان آپ کا سر، بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا، خود کو نہ روک سکی، ضبط میرا ٹوٹ گیا۔ بابا جان دور ہوئی، بابا جان دور ہوئی، اب میرے زخموں کی دھکن آ گئے اب سب چین سے آئے گی خزاں، بس یہی ختم ہوئی مظہر و فرحان بکا، لے چلو ساتھ مجھے بالی سکینہ نے کہا، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان شمر نے جب، بابا جان شمر نے جب مارے تماچے منہ پہ، بالیاں کھینچی میری کلتا ہوا خون میں تھے۔ بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، نیلے ہے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کہتا ہے یوں کوئی بشر۔ شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان بازو بندے، بابا جان بازو بندے، سب کے بندہ میرا گلا، جب رسن کھنچتی تھی دم گھٹتا تھا ہے غام میرا۔ بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا، پنجوں پہ چل گئے وہ صفے، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان۔ بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے، خاک بالوں پہ لہو کانوں سے اب تک ہے رواں، صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان تم کو نہیں، بابا جان تم کو نہیں، کیا میرے زخموں کی خبر، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کے، بابا جان تم کو نہیں، کیا میرے زخموں کی خبر، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کے، بابا جان آج تلک، بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں،
باپ کا جانا یتیمی یا اسیری ہے پدر، لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، ماں سے کو پیٹ کر یہی کہتی ہے بار بار، آہستہ لے کر جائیو بیٹا تیرے نثار، جا کرنا پھر یہ آئے گی بابا کی سوگوار، جی بھر کے دیکھ لینے دو پھر مجھ کو ایک بار، لوگوں بتاؤ کیسے میں کفنان دوں اسے، ماں ہوں میں کیسے گاڑنے لے جانے دو اسے، بھائی کے ہاتھ ذوف سے جب تھراتے ہیں، ننھی سی لاش سینے سے لپٹائے جاتے ہیں، زنجیر جب الجھتی ہے گھبرائے جاتے ہیں، صورت بہن کی دیکھتے ہیں روتے جاتے ہیں، صدمے بہت اٹھائی ہے بیٹی حسین کی، صدمے بہت اٹھائی ہے بیٹی حسین کی، گردن بھی ہے چلی ہوئی اس نور، گردن بھی ہے چلی ہوئی اس نور کے، اے باد صبا جا کے یہ امّو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امّو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر لئی نو کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر،
جب شمر لئی کر چکا سیراب وہ لشکر، تو دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر، وہ خوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، تب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ ایک راسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی خد میرا تھا چھوٹا، اٹھتی تھی جو پھوپیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکین جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پر دے، قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی واہ بانو کی آج کس لیے سنسان گود ہے، بچی کو کیا ہوا رے ویران گود ہے، ماں سر جھکائے بیٹھی ہے ویران گود ہے، بالی سکینہ مر گئی سنسان گود ہے،
نازوں سے جو پلی تھی شہ مشرقین کی، مٹی میں آج ملتی ہے باچی حسین، مٹی میں آج ملتی ہے باچی حسین کے اٹھائے کیسے اٹھے سکینہ، پریشان ہے زندہ میں ثانی زہرا، یہ غربت یہ تنہائی یہ قید خانہ، ہے زنجیر میں جھگڑا بیمار بھیا، اٹھائے بہن کا وہ کیسے جنازہ، اٹھے کیسے اٹھے سکینہ کا لاشا، مصیبت کی منزل یہ کتنی کڑی ہے، زمین پر یتیمہ کی میت پڑی ہے، بنے قبر کیوں کر اٹھے کیسے لاشا، پریشان ہے زندہ میں ثانی زہرا، اٹھے کیسے اٹھے سکینہ کا لاشا، مصیبت کی منزل یہ کتنی کڑی ہے، زمین پر یتیمہ کی میت پڑی ہے، بنے قبر کیوں کر اٹھے کیسے لاشا، پریشان ہے زندہ میں ثانی زہرا، اٹھے کیسے اٹھے سکینہ کا لاشا، کہاں سے کفن لا کے پنہائے بہنا، بھتیجی کو کس طرح دفنائے بہنا، قیامت ہے یہ قید خانے میں برپا، پریشان ہے زندہ میں ثانی زہرا، اٹھے کیسے اٹھے سکینہ کا لاشا، مدد کرنے آ جاؤ میرے برادر، کہاں سو گئے میرے عباس جا کر، ذرا آ کے دے دو بہن کو دلاسا، پریشان ہے زندہ میں ثانی زہرا، اٹھے کیسے اٹھے سکینہ کا لاشا، لحد میں پھر اپنی بہن کو لٹا کر، کہا رو کے عابد نشانہ ہلا کر، ہائے لحد میں پھر اپنی بہن کو لٹا کر، کہا رو کے عابد نشانہ ہلا کر، خدا حافظ شہزادی سکینہ، ہائے خدا حافظ شہزادی سکینہ، پریشان ہے زندہ میں ثانی زہرا، اٹھے کیسے اٹھے سکینہ کا لاشا، ہے زندہ میں شمس کی سی مصیبت،
رسن بستہ ہے سب اٹھے کیسی میت ہے زندہ میں شمس کیسی مصیبت رسن بستہ ہے سب اٹھے کیسی میت خدا جانے کیسے ہوا دفن لاشا ہائے خدا جانے کیسے ہوا دفن لاشا پریشان ہے زندہ میں ثانی زہرا اٹھے کیسے اٹھے سکینہ کا لاشا مولانا بھائی آئے نہیں قید میں جب حسین کی بیٹی گزر گئی بے کا پدر کا گود میں سر لے کے مر گئی چلا رہی تھی ماں میری بی بی کدھر گئی زندہ میں ماں کو چھوڑ کے دادے کے گھر گئے کیسی دغا کی مادر خستہ جگر کے ساتھ دادی کے پاس خلدی میں پہنچے پدر کے پاس اب کس کے آسرے پہ جیوں یہ بتاتے جا کب تک لہو کے گھونٹ پیوں یہ بتاتے جا ہاں کس کس کے داغ دل پہ سہوں یہ بتاتے جا دنیا میں کس کے ہوں کہ مجتلا بتاتے جا پر سر پہ حسین پاس نہ لکھ دکتے جگر کوئی مجھ سا تو بد نصیب نہ ہوگا بشر ماں اب جیے گی کس کے سہارے سکینہ جان باقی ہے کول پاس ہمارے سکینہ جان اکبر جہاں سے سدارے سکینہ جان ابھی تو اصغر بھی تیر سے گئے مارے ہائے اصغر بھی تیر سے گئے مارے سکینہ جان ہائے تم بھی چلے مزار میں سونے کے واسطے ہائے اماں کو چھوڑے جاتی ہو رونے اماں کو چھوڑے جاتی ہو رونے کے واسطے کیا اندھیرا ہے پوپی قید خانے میں سکینہ یہ بیاں کرتی تھی کیا اندھیرا ہے شمع منگوائی ورنہ میں نہیں جینے کی کیا اندھیرا ہے پوپی کیا اندھیرا ہے پوپی اپنے سینے سے لگا لوں میں تمہارے صدقے گود میں لے لو مجھے گود میں لے لو مجھے دل دھڑکتا ہے میرا خوف سے گھبراتا ہے جی کیا اندھیرا ہے پوپی کیا اندھیرا ہے پوپی قید خانے میں سکینہ یہ بیاں کرتے تھے کیا اندھیرا ہے پوپی بابا آ جا
شمر کو ہوگا معلوم کون ہے یہ معصوم، کیا سمجھ کر مجھے یوں گر کیا دیتا ہے شخے، کیا دے رہا ہے پوپے، کیا دے رہا ہے پوپے، قید خانے میں سکینہ یہ بیاں کرتے تھے، آج کی شادی کیا بابا نہیں آئیں گے، مجھ کو رلوائیں گے، آج کی شادی کیا بابا نہیں آئیں گے، مجھ کو رلوائیں گے، ہائے ان کے سینے پہ اگر سوتی تو نیند آ جاتے، اندھیرا ہے پوپے، کیا اندھیرا ہے پوپے، قید خانے میں سکینہ یہ بیاں کرتے تھے، اندھیرا ہے پوپے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الأطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العلي الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران امام مظلوم کربلا، سوگواران حضرت سکینہ بنت الحسین، یہ شب شہادت ہے اس معصوم بچی کی کہ جس نے کربلا میں صرف اور صرف مصیبتیں ہی دیکھی ہیں. مختصر سی عمر ہے، لیکن اس مختصر سی عمر میں بھی بچی نے وہ مصیبتیں دیکھی ہیں کہ جو شاید کسی نے نہ دیکھی ہوں. اپنے بابا کے اصحاب و انصار کی شہادت دیکھی، بابا کے دوست کی شہادت دیکھی، اپنے اس چچا کی شہادت دیکھی کہ جو باپ سے زیادہ پیار کرتا تھا، اپنے بھائیوں کی شہادت دیکھی، بالخصوص اس 6 مہینے کے بھائی کے گلے پر سہشوبہ تیر کے نشان دیکھے، باپ کی جدائی دیکھی، شام غریباں دیکھی، خیموں میں آگ دیکھی، خیموں کا جلنا دیکھا، رخسار پر تماچے کھائے، پشت پر تازیانے کھائے. ہاں آپ خوب رونے کے لیے آمادہ، اور رونے کا حق بھی ہے، اس مظلومہ پر رونے کا حق بھی. ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس مظلومہ پر دل کھول کے رویا جائے. یاد رکھیں، رونے میں کبھی کوتاہی نہ کیا کریں، بابا سے بلند رویا کریے، اس لیے کہ یہ مظلومہ یتیمہ، اس کا حق ہے کہ اس پر رویا جائے اور بابا سے بلند رویا جائے، گریہ کیا جائے آواز کے ساتھ. یہ بچی جس کے دامن میں آگ لگی، شام غریبہ میں بھگدڑ مچی، کوہرام برپا ہوا، ظالم نے وہ گوشوارے بے دردی سے چھین لیے جو اس کی باپ نے اسے پہنائے تھے، کانوں سے خون بہنے لگا،
بچی ظلم و ستم کا شکار ہوئی، باپ کو یاد کیا، باپ کو یاد اس لیے بھی کیا کہ شام ہو گئی ہے باپ کو اس لیے بھی یاد کیا کہ شام ہو گئی ہے۔ جانتے ہیں نا اس بچی کی عادت یہ ہے کہ صرف اپنے باپ کے سینے پر نیند آتی ہے، باپ کو ڈھونڈتی، فریاد کر دی، بابا، ظالموں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اللہ اکبر۔ شام غریبہ کا اندھیرا، تاریکی، جب ظالم اسباب خیام امام حسین لوٹ لے گئے، مال و اسباب لوٹ گئے، زینب نے بچوں کو شمار کرنا شروع کیا۔ کیا دیکھا؟ 3 بچے کم ہیں، ان میں ایک وہ چہیتی بھتیجی بھی ہے کہ جس کو حسین خصوصی طور پر اپنی بہن کے حوالے کر گئے تھے، اے بہن زینب میری بچی سے ہوشیار رہنا، اس کا ذرا زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ زینب ام کلثوم کو لیتی ہیں، اے میری بہن زینب، بھیا نے جاتے جاتے پورا گھر ہمارے حوالے کیا تھا، 3 بچے کم نظر آ رہے ہیں، آؤ چلے تلاش کریں۔ آئیے، روایت کہتی ہے کہ زینب ام کلثوم آئی مقتل میں، زینب قدم سنبھال کے رکھ رہی ہیں، اس لیے ہر طرف لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مقام پہ پہنچی، زینب نے کیا دیکھا؟ 2 بچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اے بہن ام کلثوم، ایک کو تم اٹھا لو، ایک کو میں اٹھا لیتی ہوں۔ لگتا ہے بچے تھک کر سو گئے، بھوک اور پیاس سے ہار کے سو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ زینب نے بچوں کے شانوں کو ہلایا، لیکن بچے اس دنیا میں زندہ نہ تھے، یہ بچے اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ پوچھئے روایت یہ بچے کیسے شہید ہوئے؟ راوی کہتا ہے فوج اشقیاء نے جب خیام امام حسین کو آگ لگا دی، بگدڑ مچی، یہ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک کو زینب نے اٹھایا، دوسرے کا جنازہ ام کلثوم نے اٹھایا، لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ عجب نہیں زینب نے مقتل کا رخ کیا ہو، اے بھائیا ہم بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس میرے عزیزو، دھیرے دھیرے وہ موقع نزدیک آ رہا ہے جب اس بی بی کی شہادت کے مصائب آپ سنیں گے۔ روایت کہتی ہے اس بچے کو ڈھونڈتی ہوئی زینب آگے بڑھی، یکایک ایک سوار نظر آیا ہے، زینب ٹھہر گئی ہے۔ شیخ تو نے کسی بچی کو ہائے بابا کہتے ہوئے تو نہیں سنا ہے؟ کیا تو نے کسی ایسی بچوں کو دیکھا ہے جس کے گوشوارے چھینے جا چکے ہوں، جس کے دامن میں آگ لگی ہو، جس کے رخسار نیلے پڑے ہوں؟ آواز دیتا ہو شخص، اے بی بی، ہم نے کسی ایسی بی بی کو تو نہیں دیکھا، کسی ایسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہم اپنے گھوڑے کو پانی پلانے آئے تھے، ہم نے اپنے گھوڑے کو فرات تک پہنچا دیا، نہ جانے اسی نشیب سے ایک بچی کی رونے کی آواز آ رہی تھی، کیسا در تھا بچی کی آواز میں، میرے گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اسی نشیب سے آواز آ رہی تھی، زینب نزدیک پہنچی، اے میری لاڈلی سکینہ کہاں ہو، اے میری بچی کہاں ہو؟ یکایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، کٹی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے بہن آہستہ بولو، میری بچی میرے سینے پر سو رہی۔ زینب آگے بڑھی، بڑی شفقت سے بھتیجی کو جگایا، اللہ اکبر، ایک سوال کیا، اے بیٹی یہ بتاؤ، کسی کی لاش کو پہچاننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ لاش کے اوپر سر موجود ہو تو پہچانا جاتا ہے کس کی لاش ہے۔ اے میری بچی، تیرے باپ کا سر قطع ہو چکا ہے، تیرا باپ میدان کربلا میں سر کٹا کے تو نے کیسے پہچانا اپنے باپ کو؟ دوسری وجہ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے لاش کو پہچاننے کی، اے بیٹی کم از کم لاش کے اوپر کفن موجود ہو، لباس موجود ہو۔ اے میری بیٹی، تیرے باپ کا کفن بھی لوٹ گیا، تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ آواز دیتی ہے، اے بوبی اماں، ارے جب یلغار ہوئی، میرے رخ پہ تماچے لگے، میرے گہوارے چھینے گئے، میں نے اپنے بابا کو پکارا، اے بابا کہاں ہو؟ اسی نشیب سے آواز آئی، اے لاڈلی سکینہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس میرے عزیزو، دھیرے دھیرے وہ منزل نزدیک آ رہی ہے۔
جس کے مصائب سننے کے لیے، جس کی شہادت کو سننے کے لیے، سوگواری کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی اولاد کو سکینہ کے صدقے میں محفوظ رکھے، سلامت رکھے۔ سب کے گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں، خوب جانتے ہیں کہ بچیاں اپنے باپ سے کتنا منسلک ہوتی ہیں، کیسی محبت کرتی ہیں۔ وہ بھی حسین اور سکینہ کی محبت، میں نہیں جانتا ہوں کہ بچی نے اپنے باپ کو کیسے چھوڑا، لیکن ہاں اتنا ضرور سن لیجئے کہ 11 محرم آ گئی، جس طرح سے سب قیدی بنائے گئے، 4 برس کی بچی کو بھی قیدی بنایا، جس طرح سے سب کے گلے میں رسن باندھی گئی، بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی، اس بچی کے بھی گلے میں رسن باندھی گئی، لیکن یہ سب جانتے ہیں سب کے قد بلند ہے۔ اس بچی کا قد چھوٹا تھا، جب سارے اسیر چلتے تھے بچی کا گلا دکھنے لگتا۔ بچی کو بے کجاوا اونٹ پر سوار کیا گیا، روایت کہتی کہ اونٹ کو تیزی سے دوڑایا گیا۔ ایک ستم یہ بھی ہے کہ ریت کے علاقوں میں اونٹ بڑی تیز رفتاری سے چلتے ہیں، لیکن اشقیاء نے خصوصی طور پر اونٹوں کو اور تیز دوڑایا تاکہ حسین کے گھر کے بچے زیادہ اذیت کا احساس کریں۔ بس میرے عزیزو، سننے والوں، آپ کی آوازوں پر اللہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ روایت کہتی کہ اتنی تیز پشت پر دوڑایا گیا ہے ناکوں کو کہ اسی زیر اثر یہ بچی پشت ناکہ سے گر جاتی ہے۔ بس میرے عزیزو، جلدی جلدی بات تمام ہو رہی ہے۔ روایت کہتی پشت ناکہ سے بچی گر جاتی ہے۔ بچی کا پشت ناکہ سے گرنا تھا کہ ظالموں نے قافلوں کو ٹھہرایا نہیں ہے۔ زینب فریاد کرتی رہی، ہائے میری لاڈلی سکینہ، ماں فریاد کرتی رہی، ہائے میری بچی۔ لیکن کیا کہنا حسین اور سکینہ کی محبت کا۔ راوی کہتا ہے جس نیزے پر حسین کا سر نصب تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ شبر نے تازیانوں سے سید سجاد کو اذیت دی، اپنے باپ سے کہو آگے بڑھیں، قافلہ شام تک جانا ہے، قافلے کو دربار یزید تک جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ ارے بیمار ہتکڑی اور بیڑی کو سنبھالے ہوئے باپ کے سر کے نزدیک آتا ہے، اے بابا بیمار میں اب اور طاقت نہیں رہی تازیانے سہنے کی، اے بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ سکینہ، راوی کہتا ہے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے میرے لال سید سجاد، میرے سینے پر سونے والی پشت ناکہ سے گر گئی ہے۔ جب تک سکینہ نہ آئے گی میرا سر آگے نہ بڑھے گا۔ لیجئے زینب چلیں، اللہ اکبر۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کتابوں میں نہیں ملتی ہیں۔ زینب پشت ناکہ پہ بغیر کجاوے اور محمل کے سوار ہے۔ اب خدا جانتا ہے کہ زینب کیسے نیچے آئی ہیں اور کس طریقے سے پھر دوبارہ سوار ہوئی ہیں، یہ آپ صرف سوچ سکتے ہیں، روایتوں نے اس کو نہیں لکھا ہے۔ جب زینب کربلا سے سوار ہو رہی تھی تو کتنا مشکل مرحلہ تھا، لیکن اب یہاں پھر اتری ہے اور پھر سوار ہوں گی۔ اللہ اللہ، راوی کہتا ہے زینب اپنی بچی کو تلاش کرتے ہوئی چلی، کیا دیکھا ایک معظمہ بیٹھی ہوئی ہیں جن کی آغوش میں بچی آرام فرما رہی ہے۔ وہ معظمہ بچی کے سر پہ دستے شفقت پھیر رہی ہے۔ زینب قریب پہنچی، اے بی بی، جب سے اس بچی کا باپ مارا گیا جب سے اس بچی کا باپ مارا گیا ہے کسی نے اس کے ساتھ شفقت نہیں کی ہے۔ ارے یہ آپ کون ہیں جو اس بچی کے ساتھ شفقت کر رہی ہیں؟ لیجئے راوی کہتا ہے معظمہ نے نقاب پلٹ دی، اے بیٹی زینب، ہم تمہاری ماں فاطمہ ہیں، ارے یہ ہماری بچی سکینہ، ہم اس پر شفقت نہ کریں گے تو کون کریں؟ اے بیٹی ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، تمہاری مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سنیے گا اولاد والو، سنیے، جن کے گھروں میں چھوٹی بچیاں ہیں اپنی بچیوں کو، ان معصوم بچیوں کو نگاہ میں رکھیے اور پھر یہ روایت سنیے۔ راوی کہتا ہے کہ اب جب دوبارہ بچی کو لایا گیا تو اب اس بچی کو اکیلے اونٹ کی پیٹھ کے اوپر بٹھایا نہیں گیا بلکہ سینے کا بل لٹا دیا گیا۔ بے کجاوا اونٹ اور بچی کو سینے کے بل لٹایا گیا اور رسی سے باندھ دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔
کاش میں اس منظر کو آپ تک پہنچا سکتا. راوی کہتا ہے اس بچی کو سینے کے بل لٹا دیا گیا, بے کجاوا اونٹ کی پشت کے اوپر رسی سے باندھا گیا, پھر تیز رفتاری سے اونٹ کو دوڑایا گیا. جب یہ قافلہ شام میں پہنچا, بیویاں اترنے لگی, جس پر پشت پر یہ بچی بیٹھی تھی. جب اس بچی کو اتارا گیا تو سب نے دیکھا بچی کا سینہ چھلنی ہو چکا ہے, اونٹ کی پشت خون سکینہ سے رنگین ہو چکی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. لیجئے, شہادت کے مصائب کی منزل نزدیک آ گئی. اس بچی نے جب بھی دیکھا مصیبتیں دیکھی, جب بھی سامنا کیا ظلم کا سامنا کیا. سوچ سکتے ہیں آپ 4 برس کی بچی اور اتنی مصیبتیں, لیکن اللہ رے کمال صبر. ہمارا کروڑوں سلام ہو اس مظلومہ پر جس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. دربار یزید میں لائے گئے قیدی, دربار یزید میں قیدی لائے گئے. تعارف چاہا یزید نے, تعارف کرا کون کون ہے. اللہ اکبر. سید سجاد کا تعارف ہوا. روایت کہتی ہے کہ اس وقت جناب سید سجاد کے ہاتھ میں تسبیح تھی جسے آپ گھما رہے تھے. یزید نے طنز کیا کہ یہ تسبیح کیوں لیے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے بابا کی سیرت ہے, صبح سے اٹھ کر رات تک میرے بابا اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے رہتے تھے, رات کو تکیے کے پاس رکھ کر کے سو جاتے تھے. ایسا کرنے سے بابا نے یہ بتایا کہ آدمی ظالم کے ظلم سے محفوظ ہو جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. کیا نام ہے؟ کہنے لگے علی نام ہے. یزید نے کہا کہ تو ایک اور تمہارا بھائی تھا جس کا نام علی تھا, اسے تو قتل کیا گیا. آپ نے فرمایا میرا ایک بھائی نہیں 2 بھائی قتل کیے گئے جن کا نام علی تھا, میرا بھی نام علی ہے. اللہ اکبر. جل بھن گیا یزید, کہنے لگا کتنے بھائی ہو اور سب کا نام تمہارے باپ نے علی رکھا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. راوی کہتا ہے تعارف ہونے لگا. یکایک شمر نے زینب کی طرف نگاہ کری, آواز دیتا ہے یزید یہ حسین کی بڑی بہن زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ رباب ہے, یہ لیلہ ہے, یہ رقیہ ہے. بھائی یزید کی نظر ایک بچی کے اوپر پڑی. راوی نے جس کی حالت یہ لکھی ہے کہ بچی کا ایک ہاتھ اس کے رخسار کے اوپر ہے, ایک ہاتھ اس کے گلے کے اوپر ہے. یزید نے خطاب کیا یہ بچی کون ہے جس کی یہ حالت ہے؟ جواب ملا یہ حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہے. یزید نے کہا میں نے سنا ہے اس کا باپ اسے بہت چاہتا تھا. یزید کے اس سوال میں بچی نے جواب دیا ہاں ہاں اس میں کوئی شک نہیں, میرا بابا مجھے بہت پیار کرتا تھا. اجرکم علی اللہ. صاحبان اولاد بیٹے ہیں, آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں. راوی کہتا ہے یزید نے بچی سے خطاب کیا کہ اپنے باپ کو دیکھنا چاہو گی؟ ہاں کیوں نہیں, میں اپنے باپ کو دیکھنا کیوں نہ چاہوں گی. راوی کہتا ہے تشتے تلا سے کپڑا ہٹایا گیا, بچی کی نگاہ کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر نظر آیا. بچی دوڑ کے چاہتی ہے باپ کے سر کو اٹھا لے. یزید نے روک دیا, کہنے لگا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کو آواز دو, ہم تب سمجھیں گے تمہارا باپ تمہیں چاہتا تھا. راوی کہتا ہے پورے دربار نے یہ منظر دیکھا. ارے بچی نے اپنا جلا ہوا دامن پھیلا, اے بابا اے بابا, ارے ظالم کو ہماری محبت کا امتحان لینا ہے. سب نے یہ دیکھا بچی کی اس آواز میں ایسا ڈر تھا. حسین کا سر تشتے تلا سے اٹھا, بچی کی آغوش میں آ گیا, بچی نے بیان کرنا شروع کیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ایک منظر اور نقل کر دیتے ہیں یہاں پر. روایت کہتی ہے کہ جب اسیروں کو پیش کیا گیا, دنیا بھر کے وزراء, سفراء, مہمان خصوصی سب بلائے گئے تھے. بڑے بڑے ملکوں کے مہمانوں کو بلایا گیا تھا اہل حرم کے تماشا دیکھنے کے لیے. روایت کہتی ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جب کنیزوں کے لیے کہا گیا کہ یہ فروخت کی جائیں گی, یہ بیچی جائیں گی. بس میرے عزیزو گفتگو تمام ہو رہی ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ جب یزید نے کہا کہ یہ خریدے اور بیچے جائیں گے, کوئی چاہتا ہے انہیں خرید لے. ارے زینب کا دل تڑپ گیا, ہم نبی کی نواسی ہے, علی و فاطمہ کی بیٹی ہے. ایک موقع ایسا بھی آ گیا
کہ سکینہ کی گفتگو آ گئی. بچی نے کربلا کا رخ کیا. بابا ارے ہم یتیم ہوئے تھے, کیا کنیزی بھی مقدر میں ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. روایت کہتی ہے کہ یہاں سے پھر اہل حرم کو ایک زندان میں ڈالا گیا. ایسا زندان, ایسا قید خانہ, ایسا قید خانہ کہ جس میں دن کی دھوپ, رات کی تاریکی اور اندھیرا, چھت نہیں ہے. اللہ اکبر. وہی بچی کہ جس کو نیند آتی تھی تو صرف اپنے باپ کے سینے پر, وہی بچی زندان شام کے پتھروں پر سونے پر مجبور ہے. ایک دن بچی کی آنکھ لگی. بس مصائب تمام ہو رہے میرے عزیزوں, مصائب تمام ہو رہے. خوب روئیے, پرسا دیجئے زین العابدین کو, ان کے بھائی کو پرسا, زینب کو پرسا دیجئے, حسین کو پرسا دیجئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. روایت کہتی کہ ایک دن بچی کی آنکھ لگی زندان میں. یکایک بچی چونک کے اٹھی, بیان کرنا شروع کیا. ہائے میرا بابا ابھی تو میرے پاس تھا, ہائے میرے بابا ابھی تو مجھے پیار کر رہے تھے, ہائے میرے بابا ابھی تو مجھے شفقت کر رہے تھے. اللہ اللہ. بیویاں اکٹھا ہوئیں. بیٹی تم نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے, باپ کا سر دربار میں ہے, بدن کربلا کی زمین پہ ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بیٹی تم نے خواب میں دیکھا ہے. بچی کے گریے کی تاثیر یہ ہوئی کہ بیویوں نے بھی گریہ کرنا شروع کیا. اتنی تیز گریے کی آواز بلند ہوئی کہ دربار یزید تک بیویوں کے رونے کی آواز پہنچ گئی. یزید نے وجہ دریافت کی, بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ جواب ملا, بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. سارے ستم ایک طرف میرے عزیزو, لیکن ستم کی انتہا یہ ہوئی کہ یزید نے بچی کو خاموش کرنے کے لیے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر بھیج دیا. دربار سے حسین کا کٹا ہوا سر بچی کے لیے زندان میں لایا گیا. بس میرے عزیزوں مجلس تمام ہے. راوی کہتا ہے بچی کی آغوش میں باپ کا سر آیا. بچی نے سر کو لینے کے بعد رخسار پہ رخسار رکھ دیا. اے بابا میرے گوشوارے چھینے گئے, اے بابا میرے دامن میں آگ لگائی گئی, بابا میری پشت کو زخمی کیا گیا, اے بابا ہمیں اسیر کیا گیا, ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا, اے بابا ہمیں زندان میں ڈالا گیا. سنیے عزیزو مجلس تمام ہے. بچی بہن کرتے کرتے ارے خاموش ہو گئی. زینب آگے بڑھی, بچی کا شانہ ہلانا چاہیے. کیا دیکھا؟ بچی مر چکی ہے. بچی مر چکی ہے. اے میرے عزیزو ساری مصیبتیں ایک طرف, زندان شام میں اس بچی کی شہادت ایک طرف. کاروان حسینی کی یہ رونق تھی, بلبل حسین جسے کہا جاتا ہے. اس اسیروں کے قافلے کی یہ بچی رونق اور زینت تھی. بچی اس دنیا میں موجود نہیں رہی. زینب نے دل فگار نعرہ بلند کیا, اے میرے لال سید سجاد, ارے سکینہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا, اب زندان شام ہے. کفن کا انتظام کیسے ہو, دفن کا انتظام کیسے ہو, غسل کیسے دیا جائے گا؟ ارے ظالم کی طرف سے کفن آیا, سید سجاد نے واپس کر دیا. طے یہ ہوا کہ بچی جس لباس میں ہے اسی میں دفن کی جائے گی. ایک روایت یہ ہے غسالہ کو بلایا گیا غسل دینے کے لیے. غسل دیتے دیتے غسالہ نے چیخ ماری, اے بی بی زینب, ارے بچی کو کوئی مرض ہوا تھا کیا؟ اے غسالہ یہ سوال کیوں کر رہی؟ کہنے لگی میں غسل دینا چاہتی ہوں, کپڑے کو ہٹانا چاہتی ہوں, بچی کے بدن سے لباس کے ساتھ بچی کے بدن کا گوشت بھی الگ. زینب نے آواز دی, نہیں بچی کو کوئی مرض و بیماری نہ تھی, یہ شمر کے تازیانو
یہ شمر کے دروں کا زخم ہے اجرکم اللہ. راوی کہتا جنازہ تیار ہوا, بس آخری مرحلہ میرے عزیزو, مجلس تمام ہو گئی, جنازہ تیار ہوا. زینب نے سید سجاد کو بلایا, اے میرے لال اپنی بہن کو قبر کے حوالے کرو. بیمار امام ہتھکڑی و بیڑی کو سنبھالے ہوئے, ہاتھوں میں بہن کا جنازہ لیے ہوئے زندان شام کے کونے پہ گئے. کیا دیکھا؟ قبر پہلے سے تیار ہے, دو ہاتھ نمودار ہوئے. اے میرے لال لاؤ میری بچی کو میرے حوالے کر دو. لیجئے وہ موقع آیا, یہ بچی سپرد لحد ہو گئی. حاکم نے اہل حرم کو رہائی کا حکم سنا دیا, آزادی ملی. ارے قافلہ دوبارہ تیار ہوا, مدینہ جانا ہے. سب اپنی اپنی محملوں میں آ کے بیٹھے. زینب کو رخصت کرنے کے لیے شام کی عورتیں آئی ہوئی ہیں. زینب نے شام کی عورتوں سے خطاب کیا, اے شام کی عورتوں, ہم تمہارے درمیان سال بھر سے زیادہ رہے ہیں. ارے تمہارے لیے ہماری درخواست یہ ہے, ہم اپنی بچی کو یہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب شام کا اندھیرا چھائے ہماری بچی کی قبر پر شمع جلا دینا. سکینہ کو اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا تھا. قافلہ تیار ہوا لیکن ایک بی بی اپنی محمل میں نہیں آئی. وہ کون بی بی ہے؟ وہ رباب ہے. زینب آئی, کیا دیکھا؟ ماں زندان شام میں قبر سے لپٹی بہن کر رہی, اے بیٹی سکینہ, ارے تمہیں بڑی حسرت تھی وطن جانے کی. اے بیٹی چلو, ہمیں رہائی مل گئی ہے, کیا باپ کی زیارت نہ کرو گی؟ اے بیٹی, مدینے میں تمہاری بہن صغرا تمہارا انتظار کر رہی ہے. عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو, اے اماں جائیے, خدا حافظ و ناصر. بابا کو سلام کہیے گا, چچا کو سلام کہیے گا. سکینہ مصائب میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی. صغرا کو ہمارا سلام کہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق الزہراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کی ہماری سبادت قبول فرما. جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و ایمان و آبرو کو محافظت فرما. معبود ذکر خیر کا واسطہ, اس معصومہ کی شہادت کا واسطہ, یتیمہ کی شہادت کا واسطہ ہے. ہمارے بچوں کو سلامت رکھنا, ہماری اولاد کو عمر طول عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے بچوں کو دین کی پابندی کی توفیق عنایت فرما. ہمارے نوجوانوں کے دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے بانی مجلس کی ساری حاجات کو پورا فرما. جو لوگ مجلس میں شریک ان کی شرعی حاجتوں کو پورا فرما. ہمارے درمیان جو لوگ بھی مریض ہیں, اس ذکر خیر کا واسطہ ہے, مظلومہ کے تذکرے کا واسطہ ہے. معبود جو لوگ مریض ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو نابود فرما. عطبات عالیات روزات مقدسات کی محافظت فرما. علماء اعلام مراج کرام کو محفوظ فرما. معبود جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں زیارت قبر سکینہ سلام اللہ علیہ کے متمنی ہیں, سب کو زیارت قبر سکینہ سلام اللہ علیہ سے مشرف فرما. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا کورونا جیسی مہلک بیماری کو ہمارے درمیان سے نیست و نابود فرما. مومنین و مومنات اور اطفال مومن و مومنات کو محفوظ فرما. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے درمیان جو لوگ کسی طریقے کی مشکل میں گرفتار ہوں, جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی مصیبتوں کا واسطہ ہے, اس کی مشکل کو آسان فرما دے. ہمارے درمیان جو لوگ رزق کی تنگی سے مواجہ ہیں معبود, جن کے کاروبار میں ترقی نہیں, ذکر خیر کا واسطہ ان کے رزق میں وسعت اور ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھنا. ہمارے والدین کو صحت و سلامتی عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری دعائیں بڑی
طولانی ہے، فہرست بہت لمبی معبود، لیکن دعاؤں میں سب سے اہم ترین دعا یہ ہمارے زمانے کے امام، ہمارے صاحب ولی نعمت، ہمارے مولا اور آقا صحیح معنی منتقم خون حسینی وارث امام حسین علیہ السلام امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔ وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، دیکھو علم ہے دریا سے آتا، اب نہ رہے گا کوئی بھی پیاسا، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، بولی سکینہ نزدیک آؤ، اے پیاسے بچو کوزے اٹھاؤ، بابا چچا کو گھر لا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، جو سب سے چھوٹا گھر میں ہے بچہ، پہلے اسی کو پانی ملے گا، اصغر ہے پیاسا گھبرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، ہلکا بنا لو کوزے اٹھا لو، جو سو گئے ہیں ان کو جگا لو، خود چل کے دریا اب آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، جی بھر کے تم سب پانی کو پینا، آخر میں سب سے بالی سکینہ پانی پیے گی، وعدہ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، کہتے تھے آدھا پانی نہ دیں گے، خوش ہو کے اب ہم پانی پئیں گے، لشکر یزیدی شرما رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، نادے علی کو
اکثر اس کا اثر اب رنگ لا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، دیکھو زمین پہ گرنے نہ پائے، پانی چچا ہے محنت سے لائے، وقت مصیبت اب جا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پانی سکینہ تم سب کو دینا، بابا سے لے کر مشکیزہ اپنا، قاضی کا بیٹا سمجھا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، آیا علم تو بولی سکینہ، اے پیاسے بچو مشکل ہے جینا، میرا یہ کہنا رلوا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پانی کہاں ہے اب پیاس کیسی، امید کیسی اب آس کیسی، مجھ کو یہ جملہ شرما رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم ہوا میں لہرا رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، ریحان و میسم کیا تھا وہ منظر، بچوں سے کہتے تھے جب ستمور، اب بولو غازی گھر آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، پرچم سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، یہاں سے چلو چلے کربلا، وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا، ستم جو ہوئے بتانا انہیں، دکھانا انہیں یہ کرتا جلا، چچا جان کو دکھانا ذرا، ردا خوں بھری چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، بتانا انہیں سبھی سختیاں ملی کس قدر ہمیں گھڑکیاں، ہماری ردا لوٹی کس طرح ہماری ردا، بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی، چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، لبے الخما تجھے لبے الخما لبے الخما تو کرنا ہوگا، تیری موت ہے ابھی تک رواں، تیری پیاس پر ہوئے جو فدا، چچا کے میرے ہے بازو کہاں، کہاں مشق ہے کہاں ہے علم، کہاں ہے جری، چلو گھر چلے، سکینہ
حسین 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 ہائے سکینہ ہائے سکینہ کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے اب شمر ستائے گا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے بابا مجھے نیند آئے گی ہرگز نہیں تنہا جلتی ہے زمین اور کہاں آپ کا سینہ اب خاک ہے بچھونا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے دامن میں میری آگ لگی جلتے ہیں خیمے اور پیاس کی شدت جو بڑا دیتے ہیں شعلے پانی کہاں ملے گا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے بابا مجھے گودی میں اٹھا لیجئے آ کر خون کانوں سے بہتا ہے میرے چھن گئے گوہر مجھ پر ہے ستم ایسا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے اس دیس میں پر سے کہ انداز نرالے ظالم مجھے مارے ہے تماچوں پہ تماچے ہر غم پر ہے رونا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے چھائی ہے یتیمی کی بلا سر پہ جو میرے گھیرا ہے اندھیروں نے مجھے شام سے پہلے سب درد و غم ہے سہنا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے سجاد کے ہاتھوں پہ سکینہ کا تھلاشا زندان میں بہتے ہوئے اشکوں نے سنایا تنہا ہے یہی رہنا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی سکینہ کیا بابا نہیں آئیں گے ضامن نے کہا دل سے تڑپ کر یہ جو نوحہ احساس کی دنیا میں اٹھا شور ہوا کا تھا بین سکینہ کا بابا نہیں آئیں گے کہتی تھی حسین 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 بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے اے پہلو میں فاطمہ کے محسن کو مار ڈالا ہاتھوں پہ تیرے بابا
اصغر نے تیر کھایا، اصغر کے خون سے خوشبو محسن کی آ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، دروازہ جل گیا تھا تب فاطمہ کے گھر کا، اب خیمے جل رہے ہیں، منظر وہی ہے بابا، دامن بھی جل گیا ہے، چادر بھی چھن چکی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، درے لگائے مجھ پر کھائے ہیں تازیانے، دادی کی طرح مجھ پر برسا گئے تماچے، کل کا وہ سانحہ تھا روداد یہ نہیں ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، اے دونوں ہوئے یتیم اور دونوں کو باپ کا غم، دونوں نے ظالموں سے چھپ کر کیا ہے ماتم، دونوں کے غم میں دنیا آنسو بہا رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، زخمی ہے کان میرے، زخمی ہے میرا چہرہ، بالوں سے لگ رہی ہوں بابا میں ایک ضعیفہ، جو فاطمہ پہ گزری مجھ پر گزر رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے، بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے، ماں فاطمہ زہرا کی تصویر، حسین 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 امام مظلوم واویلا، حسین امام مظلوم واویلا، حسین امام مظلوم واویلا، حسین امام مظلوم واویلا، شہید امام مظلوم واویلا، حسین 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 امام مظلوم
اللهم صل على محمد